بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جمعرات اور جمعے کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی کالز لینے کا ہوتا ہے، لیکن ایک ہدایت کے لیے بات کہتا ہوا میں اپنے انتہائی محترم ظہیر الحسن صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب، تھوڑا سا لمبا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی جو ہیں یہ عیادت کے لیے گئے حضرت عبداللہ مسعود کی۔ حضرت عبداللہ مسعود اس وقت کافی عمر کے حصے میں تھے اور سخت بیمار تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ اب جو ہے وہ زندگی کا آخری دور چل رہا ہے۔ تو وہاں پہ وہ ان کی تماداری کر کے جب اٹھے تو ان کو جاتے ہوئے انہوں نے 2 تھیلیاں جو ہیں وہ پیسوں کی رکھ دیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو کہا تمہارے کام کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا میرے کام کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ انہوں نے کہا تمہاری صرف بیٹی ہے۔ ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ تو انہوں نے کہا تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے بعد ان کے کام آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میری بیٹیاں جو ہیں وہ روز سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی حاجت کے لیے بہت ہے، یہ لے جاؤ واپس، یہ مجھے نہیں کہ کسی ضرورت مند کو دو۔ اب جہاں پہ اگر آپ غور کیجئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بہت جید صحابی ہیں، لیکن اللہ کے اوپر اعتماد دیکھیے کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری بیٹیاں ہی پڑھتی ہیں تو ختم ہوگی بات۔ اب یہاں سے ذکر الہی وظائف کا بھی تصور نکل سکتا ہے، وہ الگ بات، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے تو نبیوں کے ساتھ کچھ ایسا کام بھی کیا کہ ان کی بات کو آگے پہنچایا جا سکے۔ یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو ہیں لوگ وہ ان کے اپنے خاندان والے، ان کے اہل بیت ہیں، کیا یہ میں جملہ اگر کہوں تو آپ کسی تائید کریں گے کہ رسالت کی سنت کو امت تک لانے کے لیے بھی جو امامت کا تصور ہے یہ بہت گہرا اور بہت ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سسٹم کو سمجھنا پڑے گا، نظام کو، اس کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ نظام بھی سمجھنے کے لیے خود اللہ رب العزت کی طرف ہم رجوع کریں گے کہ پروردگار نے اس نظام کی کریشن، اس کے فلسفے کو، اس کی وجوہات کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو خلق کرنے کا جو ایک ریزن بیان کیا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا۔ اب یہاں پر مخلوق عام کی بات نہیں ہو رہی، مخلوق خاص کی بات ہو رہی ہے۔ مخلوق خاص وہ مخلوق ہیں کہ جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ معرفت پروردگار انسانوں کو کروائیں گے، اور ذرا یہ سلسلہ جملہ معرفت پروردگار اور اللہ کا تصور ہے، یہ صرف بالکل اللہ رب العزت نے ان کو خاص کو خلق کیا کہ وہ اللہ کی معرفت کروائیں، ٹھیک، اور اللہ نے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، ٹھیک۔ اب جو اللہ رب العزت کی صفات، ان کی تجلی ہم ان کے کردار میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو مخلوق خاص ہے، یہ خاص ایک طرفہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک، اگر خالصتاً نوری ہو تو بھی فنکشن نہیں کر سکتی، اگر خالصتاً بشری ہو تو بھی اس کا فنکشن جو ہے نا پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر حجت خدا ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ انہوں نے خدا سے لینا ہے تو دینا ہے، تو لینے کے لیے کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے وہ اگر عام جیسی ہوگی تو پھر یہ لیں گے کیسے؟ لو نزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کہاں پر نازل کیا؟ نزل الفرقان علی قلبک، اے حبیب ہم نے تیرے قلب پر قرآن کو نازل کیا۔ تو اب قلب رسول چاہیے تاکہ نزول قرآن ہو سکے۔ اچھا، اب یہ جو سسٹم ہے جس کو اللہ رب العزت نے خلق کیا ہے، مخلوق جو ہے جس کو خلق کیا ہے، یہ نوری مخلوق ہے، لیکن اس نوری مخلوق کو اللہ رب العزت نے لباد بشریت میں خلق کیا ہے تاکہ یہ بشری جنبے سے بشریت کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو حصول نور لیں گے اس کو دے سکے۔ خوب، اب یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ قرب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قسمیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں وہ کون ہیں؟ تو وہ جن کو رسول خدا اپنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی میں ساتھ لے کر آئے ہیں، اور وہ اہل بیت ہیں کہ جو ویسے ہی نورانی مخلوق ہیں، لباد بشریت میں ہیں، اور اسی لیے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، در حقیقت معرفت پروردگار اور پرفیکٹ بیسٹ ایگزامپل
حجت اللہ علی الخلق ہے. سبحان اللہ. میں اس بات کے اوپر تفسیر کے اوپر دو اپنی رائے دوں گا کہ یہ بات جو عام طور پہ ہمارے دوست اور بھائی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی چیز نوری یا بشری کا جو تقاضا ہوتا ہے. اب غور فرمائیے کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ پوسٹ مین ہے اللہ اور نبی کے درمیان، وہ کبھی کسی صورت میں آتے ہیں، کبھی کسی صورت میں آتے ہیں، کبھی فرشتے کی صورت میں آتے ہیں، لیکن کبھی انسان کی صورت میں بھی آتے ہیں. یہ کنورژنز جو ہیں یہ اس چیز کا شاہ صاحب ذکر کرنا ہے، لیکن قرآن کی اس کے اوپر ایک دلیل جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. پہلے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. جی بیٹا راحت. وعلیکم السلام انکل. جی میرا بیٹا. جی میرا ایک سوال ہے کہ میری بھانجی ہے، اس کا نام آریہ ہے اور اس کی امی کا نام نبیلہ ہے. تو وہ 3 سال کی بچی ہے مگر بہت ضدی ہے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آریہ نام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ اس کا نام آپ چینج کر دیں. پھر آپ بتائیں کہ اس کا نام اچھا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو کون سا نام رکھیں؟ شاباش ہے. پہلی بات تو یہ کہ آریہ نام آپ نے رکھا کیوں تھا، کس نسبت سے رکھا تھا؟ بس ویسے ہی رکھا تھا، اچھا لگا تھا. ویری گڈ. بس یہی میں آپ کے سننا چاہ رہا تھا کہ ہم جو گوگل کر کے نام رکھتے ہیں نا وہ صرف اچھا کے اوپر. حدیث اس پہ کیا کہتی ہے کہ صحابہ کے نام رکھو، صحابیات کے نام رکھو، چاہے وہ بار بار ہوں. ہمارے یہاں یہ بہت فیشن ہے جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ صحابہ کی اگر آپ احادیث پڑھیں، آپ 6 کی 6 حدیث کی کتابیں لے لیں، آپ کو اس میں سے میرے خیال میں 20 صحابہ ملیں گے جن کے نام ہیں اور ریپیٹیٹیو نام ہے، لیکن ان کے والد جو ہیں وہ 75,000 ہیں. یہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. عبداللہ 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 ابن عمر ملے گا، عبداللہ ابن عباس ملے گا، عبداللہ ابن ابو فضل ملے گا. وہ نام عبداللہ ہے، لیکن یہاں سے روایت مسلمان کیوں نہیں اٹھاتا یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی، جبکہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہو. جب نام رکھتے ہیں تو اس لیے اللہ کے رسول نے ناموں کو بدلا. صحابہ کے بچوں کو حسنین کا نام رکھا، وہ پہلی دفعہ کائنات میں امام حسن اور حسین کا نام لیا گیا، پہلے کسی کا نام نہیں رکھا تھا. اس کا مطلب اس کی کوئی فوقیت تو ہوگی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کا مزاج ہے، لیکن بچی نے جینیٹیکلی بھی اپنی ماں کے سے جو نخرہ اور غصہ لیا ہے، اب اس کے ساتھ کمبینیشن اس نام کی کریں گے تو یہ ظاہر ہے سخت نام ہے. سخت سے مراد ہے اگر شخصیت بنے گی تو یہ چڑچڑی ہوگی، کمزور ہوگی، لاغر ہوگی، نک چڑھا ہوگا انسان. اب 3 سال کا انسان جو ہے، بچہ جو ہے، اگر وہ ہینڈل نہ ہو تو پھر وہ 30 سال کا یا 13 سال کا کیسے ہینڈل ہوگا. صرف اس نسبت سے میں کہتا ہوں کہ اگر نام ان کا بدل لیں تو بہت اعلیٰ ہے. بہت خوبصورت نام اور نرم نام جو ان کی والدہ کے ساتھ جائے گا وہ ہانی جائے گا. ہے سے ام ہانی جو امام علی کرم اللہ کی بہن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بخاری شریف میں کن کن اوقات میں کن کن وقتوں میں گئے، ان میں سے سب سے زیادہ اہم بات جو جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے ان کے گھر جا کے غسل کیا. اب یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان باتوں کی تقلید میں آپ کو اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. میرے خیال میں آپ نام بدل لیں تو بہت بہتر ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. سر میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں، میں نے اپنی بہن کا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. جی بیٹا. ہاں جی سر، ایک تو میری بہن کا مطلب جب بھی کوئی پرپوزل آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ارننگ کیوں نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ارننگ کیوں نہیں ہے؟ ارننگ کیوں نہیں ہے. اور پھر مطلب چھوٹی بہن ڈاکٹر ہے اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو مطلب اس کا رشتہ ہمیں نا مطلب اس کو دکھا دیں ہمیں. تو اور دوسرا یہ کہ مطلب نہ میری بہن کو جاب مل رہی ہے نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بن رہا ہے. تو کچھ کہتے ہیں کہ نام اس طرح کا جس میں آزمائشیں آتی ہیں، تو اب مطلب ایج بھی زیادہ ہو گئی ہے تو نام بھی نہیں بدل سکتے ہم لوگ. تو آپ بیٹا میں آپ کی بات سمجھ گیا، نام تو کوئی بھی بدلا جا سکتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے ایمانداری سے سینے پہ میں نا شاہ صاحب کی طرف اس پر دیکھ نہیں رہا کہ وہ اس پہ رائے نہ کہیں دیتے. محمد سے زیادہ آزمائش کس پہ آئی ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتا. جو ایک پتھر صحابی نے، مرید نے ایک پتھر صحابی نے باندھا ہے تو آپ نے 2 باندھے ہوئے ہیں. میں یہ بات صحیح غلط کی بحث نہیں کر رہا، مثال کی دے رہا ہوں. کوئی ایسا 3 دن مسلسل وقت گزرتا ہے کہ آپ کے گھر چولہا جو ہے وہ جلا ہو. یہاں پہ مجھے جو روایت یاد آ رہی ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی بات ہے، صحابی کے پاس اکٹھے ہوئے، وہاں پہ بیٹھے، وہاں پہ کھانا پکایا، 1 روٹی اور اس پہ سالن دیا، 1 روٹی اور اس پہ سالن دیا، پھر کہہ رہا ہوں 1 روٹی اور اس پہ سالن رکھا اور کہا کہ جا کے میری بیٹی کو دے دو. اور پھر صحابی کو واپس بھی بلایا اور کہا دیکھیں وہ 4 لوگ ہیں، 2 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 1 روٹی پہ سالن رکھا ہے، میرے رسول نے کہا میری بیٹی کو جا کے دے دو. پھر واپس بلا کے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں اس سے یہ بھی کہنا کہ اللہ اس نعمت کا حساب مانگے گا. اس باپ کے دل کا حساب لگانا ذرا ایک لمحے میں. 1 روٹی پہ سالن رکھ کے جو باپ دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، اور وہ بیٹی کون سی ہے؟
اب غور کریں. اور اس بیٹی سے بھی کہا جا رہا ہے کہ حساب دینا پڑے گا. اس سے زیادہ اگر کسی کا نام محمد ہو تو خدا کی قسم اس سے ویسے ہی انسان کا چومنے کو دل چاہتا ہے. اس لیے ان معاملات میں نہ جایا کرو کہ اگر آپ نے نام اہل بیت پہ رکھ لیا تو وہ سختیاں تھیں, یا صحابہ پہ رکھ لیا تو ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. شاہ جی یہ کیسی بات ہے کہ لوگ اس لیے رشتہ لیں یا دیں کہ یہ کماؤ کتنی ہے, مطلب میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ سکون کا تعلق نہ دولت سے ہے, نہ ظاہری اسباب سے ہے, نہ بڑے گھر سے ہے, نہ کسی اور چیز سے ہے. سکون کا تعلق ہی جو ہے نا وہ عقیدے سے ہے, محبت سے ہے, دل سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو یہاں پر آ کر جب ہم ظاہری اسباب کی طرف جاتے ہیں تو پھر جتنا بھی اکٹھا کر لیں بے سکونی بے سکونی بے سکونی. یہ دنیا 4 دن کی ہے. اس دنیا کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں, اور جو اللہ رب العزت نے رول ماڈل انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے بنائے ہیں ان کی ظاہری زندگیوں کو دیکھیں نا. صاحب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ اتنے غلام, اتنا مال آیا خیبر پہ, اور بیٹی نے جب مانگا تو کیا دیا, 3 تسبیحات. اب سوچئے ذرا یہ مسالے ہم اپنی بیٹیوں کے سامنے, اپنی بہوؤں کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ میرے خیال میں ایمانداری کی بات ہے, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کی جب ماننے کی باری آتی ہے تو پھر ہم مال پرست ہو جاتے ہیں. بیٹی سے کہنا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شادی, کیسے کہنا, یا ولی یا والی 1 اور لا حول ولا قوت الا باللہ 2, یہ دونوں تسبیحیں پڑھتی رہے. کوئی جاب شاب نہ ڈھونڈے, جابوں پہ شادیاں ہوتی ہیں, پاگل ہو گئی ہو, تسبیح پڑھے اللہ کرم کرے گا. اور جن لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کے اوپر نظر رکھنا, جو اس شرط پہ بھی بیٹی کو لے کر جانا چاہے اس سے معذرت کر لینا. اللہ نے بڑے اچھے اچھے لوگ لا کر رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. دونوں تسبیحات پڑھتی رہنا بیٹا. جی لاہور, السلام علیکم. حسن بیٹا, جی بیٹے, جی میرا بیٹا, جی میرے جاب کے بارے میں. یہ بابو بینڈ کا دھوتو کیوں بج رہا ہے بار بار؟ جی حسن فرمائیے. جی میں کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے جاب کے بارے میں پوچھنا. کیا جاب کے بارے میں, کیا میرے پتر؟ یہ جو مطلب کہ میری ایف اے میں نے کیا لیکن اپلائی نہیں کیا کوئی جاب کا. ایف اے کیا ہوا ہے آپ نے؟ جی جی. یہ تو صحیح بج رہا ہے بیچ میں جو بار بار بج رہا ہے. ایف اے کے بعد کون سی جاب ہے جو تم نے ڈھونڈنی ہے, مجھے ذرا بتانا. جی میں تو ڈولفن اور پہلی بات تو یہ کہ میرا تمہیں ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا جاب کے ساتھ بھی, لیکن جو بھی تم جاب کرنا چاہتے ہو اس کے لیے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہو, اللہ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن تعلیم پھر بھی تم اپنی جاری رکھنا, چاہ کے تم سروسز میں جب چلے بھی جاؤ انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنا. جی السلام علیکم. جی فوزیہ بیٹا. جی ڈاکٹر صاحب میرے پاس بچے نہیں ہیں. اچھا, 11 سال ہو گئے میری شادی کو. کتنی عمر ہے فوزیہ؟ 34 سال ہے. اور میاں کا کیا نام ہے؟ محمد شبیر. اچھا یہ بتاؤ تمہارے ٹیسٹ کیا ہیں؟ میرے ٹیسٹ ایک ٹیوب میں کہتے ہیں سویلنگ ہے, تو ایک ٹیوب ٹھیک ہے, تو میاں کی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں آ رہی. دیکھو میاں کی رپورٹ میں کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے, وہ 20,000 پلس جو ہے وہ ایکٹیو اگر ہو تو وہ بہت اچھا ہے. یہ میں ڈاکٹر ساجدہ سے سیکھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن جو پرابلم ہے نا فوزیہ, دیٹ از کہ ایک تو پتہ نہیں اس کو میں کیسے کس جملے میں کہوں, انڈر سائز ایگ ہے اور ایک ٹیوب بند ہے. اب یہ دونوں مسائل جو ہے ان میں نیچرل پریگننسی ہونا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ایک تو تمہیں بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور ایک میرے خیال میں تمہیں اس ایج میں اب فوری طور پہ IVF کی طرف جانا پڑے گا, جو تمہیں چلے جانا چاہیے. اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. لیکن پرابلم ضرور ہے, اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے تمہیں میڈیکل انٹرونشن چاہیے. آیت کریمہ کا ورد کرتی رہنا بہت زیادہ, اور اپنے غصے کے لیے تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک پڑھنا ہے. عام طور پہ دوست کہتے ہیں کہ آگے کیوں نہیں پڑھنا ہے, العلی العظیم کیوں نہیں کہنا, کیونکہ حدیث میں شاہ صاحب جتنا آیا ہو اور اللہ کے رسول نے کہا تو وہی وظیفہ نہیں ہوگا. یہ جو لاکر ہوتا ہے نا جی, لاکر کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں نا, آپ نے اگر ایک آگے پیچھے کر دیا لاکر نہیں کھلتا. واہ 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 واہ. تو آپ نے اتنے ہی نمبر کرنے ہیں, جو 7 کا تو 7 ہی ہے, جہاں تک کہا وہیں پر کرنا ہے, تو کھولے لاکر نہیں کھلے گا. کیا بات ہے, یہ بات فوزیہ اور باقی سب بہن بھائی بچے جو ہے میرے وہ بھی سن لے. کیا بات ہے, کیا
بات ہے. آج یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ میں ہمیشہ اس کو کہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا بس چھوڑ دے, وہ چابی جو ہے نا وہ اتنی لگانی ہے جو اس کی ہے, وہ اور نہیں لگے گی. یہ نہیں کہ آیت پڑھ رہے ہیں, ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو کہ نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو سڑک پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں, اور جو سب سے کمزور ہے وہ غم ہے. کیا خوبصورت ہے, بخاری شریف ہے یہ. جی مہرین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں نے بات کرنی ہے, میری بھائی کی بیٹی ہے 3.5 سال کی نا, تو اس کا نام ہے علیشا, اور وہ ابھی تک چلتی نہیں ہے. اچھا, بیٹھتی ہے؟ جی بیٹھتی ہے اور چلتی نہیں ہے. ایک سیکنڈ آرام سے. گردن سیدھی رکھتی ہے؟ جی گردن سیدھی رکھتی ہے. گردن سیدھی رکھتی ہے. کرال کرتی ہے؟ جی کرال بھی اب سٹارٹ کیا 3 ایئرز کی, جب 3 ایئرز میں کرال کیا. اچھا, یہ جو ڈیلیڈ مائل سٹونز ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر آپ کو چاہیے ایک ایسا ڈاکٹر جو کہ بچوں کا ہو اور پھر سائیکائٹری کو بھی جانتا ہو, کیونکہ موسٹ پروبیبلی یہ جو ڈیلیڈ ہوتے ہیں یہ آٹزم کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آٹزم ہے یا نہیں ہے, لیکن باتیں کرتی ہے وہ بچی؟ جی باتیں کرتی ہے, بہت کم تر. اچھا, اس پہ سسپیکٹ جو کیا جا سکتا ہے وہ آٹزم ہو سکتا ہے, کیونکہ مائل سٹون جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہیں. یہ تقریباً یعنی کہ 2 سال سے بھی زیادہ کے ڈیلیڈ ہیں, لیکن سارے سمٹمز نہیں ہیں. اس لیے میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہوگا کہ اگر لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل میں لے کر جاؤ تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی یہ بچی کے ماں باپ کزنز تو نہیں ہیں آپس میں؟ جی کزن ہے. یہ کزن میرجز کا ایک بہت بڑا نقصان بھی ہے کہ اگر کراس میرجز ہوتی چلی جائیں تو اگلی نسل میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر مسکولر ڈسٹرافی نہ ہو تو یہ ریپیئربل ہے, ڈیمیج جو ہے یہ ریپیئربل ہے. لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس بچی کو لے کے جانا چاہیے تاکہ دونوں چیزوں کے اندر تشخیص کی جا سکے کہ خدا نہ خواستہ یہ مسکولر ڈسٹرافی یا خدا نہ خواستہ یہ آٹزم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم ہیز پاس ناؤ. فوری طور پہ آپ کو لے کے جانا چاہیے. یا جو فضائل ہیں نا شاہ صاحب قرآن حکیم میں, مثال کے طور پہ اس کا جواب میں وقفے کے بعد لوں گا آپ سے. اللہ کہتا ہے کہ عالم جو ہو وہ جاہل کے برابر نہیں ہے, برابری نہیں ہے. اس کا مطلب سب برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ غیر مومن کے برابر نہیں ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ جو متقی ہے وہ غیر متقی کے برابر نہیں ہے. مجاہد جو ہے وہ غیر مجاہد کے برابر نہیں ہے. تو اللہ نے وہ اقسام تو بنائی ہے نا کہ سب برابر نہیں ہے. اس لیے جب اب دیکھیں گے ہم اہل بیت کو اور صحابہ اکرام کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے قریب تھے, اب آپ نے اس پہ رائے قائم کرنی ہے. لیکن سوچنا آپ نے وقفے پہ ہے. السلام علیکم. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. کر کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, عالم اور جاہل کا فرق ہے, مومن اور فاسق کا فرق ہے, متقی اور غیر متقی کا فرق ہے, مجاہد اور غیر مجاہد کا فرق ہے. اللہ نے یہ فرق ڈالے ہیں کیوں؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں کہ کیا اللہ نے ڈالے ہیں یا سسٹم کا حصہ. یہ فضائل ہیں ویسے. جی بالکل ہے, یہ فضائل ہیں. لیکن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے کہ برابر ہے. حدیث کیا ہے کہ العالم کالحی ولو کان المی, عالم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. الجاہل می ولو کان الحیم, جو جاہل ہوتا ہے وہ زندہ بھی مردہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا, اور پھر فضل اللہ مجاہدین القاعدین اجر عظیم, جو جہاد کرنے والے ان کے مقابلے میں جو بیٹھنے والے پروردگار نے ان کو اجر عظیم عطا فرمایا اور ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہوگا کہ 2 یہاں پر معاملات ہیں. ایک ہے عطائی, ایک ہے کسبی. کسبی سے کیا مطلب ہے؟ ہاں, کسبی قصب کرنا نا, ایک فارمولا دے دیا گیا ہوا ہے اور اس میں کوئی بھی کسب کر سکتا ہے, اس فارمولے کے محنت کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے, قصب کر سکتا ہے. عطائی کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے عطا کرنا ہے. تو یہاں پر عطائی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سسٹم کو چلانے کے لیے عطائی عطا کیا. ٹھیک, تو وہ اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا. یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کو اوور لک کرنے کے لیے بھی, اور پھر یہ کہ نیچر کا تقاضا یہ ہے. ٹھیک ہے کہ نیچرلی اگر آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں تو وسیلہ چاہیے ہوگا. ان کے لیے ایک الگ راستہ ہے. اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام کو معصوم من الخطا اس لیے بنایا کہ اگر وہ معصوم من الخطا نہ ہو تو رول ماڈل نہیں بن سکتے. کیا بات ہے. اچھا, اب چونکہ وہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اب ایک ہو گیا
کہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. تو یہاں پر تو بحث جو ہے نا وہ بنتی نہیں, ختم ہو گئی. جہاں تک کسبی کی بات ہے تو بالقوہ اللہ رب العزت نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہر کسی کے سامنے کھول کر رکھ دیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اب جو اس پروسیس سے گزر کر تزکیہ نفس کرتے ہوئے اور بالفعل کے مرحلے پر جا کر مسجود ملائکہ بننا چاہے تو بن جائے گا. اب اگر وہ پریکٹس کر کے تقوی پرہیزگاری کے ذریعے اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے اس منزل تک پہنچ گیا. اب دیکھیں نا حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ, اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ, یہ 3 کم از کم ٹائٹل ہیں. اب یہ 3 ٹائٹل ہر بنی آدم کیونکہ اللہ رب العزت نے دیے بالقوہ دیے ہیں, اور بالقوہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نیچرلی خدا نہ خواستہ مریض نہ ہوں تو مرد بحیثیت باپ بن سکتا ہوں, لیکن باپ بننے کے لیے مجھے پریکٹسنگ میں جانا پڑے گا. تو بالقوہ میرے اندر طاقت ہے, بالفعل میرے اندر اختیار ہے. تو جو عطائی ہے وہ بالقوہ اللہ رب العزت نے دی ہے, جو قصبی ہے وہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پر وہ بھی اللہ کا ہوا ہے, وہ بھی دیا, اللہ نے میدان خالی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جب دوڑ لگتی ہے تو اگر کوئی آگے دوڑ جاتا ہے تو یہاں پر میں پیچھے والا نہیں کہہ سکتا یہ آگے کیوں دوڑ رہا ہے. کیا بات ہے, اس لیے کہ اللہ نے بالقوہ مجھے بھی دیا تھا, اسے بھی دیا تھا. کیا خوبصورت عطائی کی بحث نہیں, قصبی کی بحث. کیا خوبصورت بات ہے. اور میری دعا ہے, اور میں خاموشی سے جب سن رہا تھا دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ شاہ صاحب ہمیں زیارتوں پر لے کر جائے, اور یہی ساری گفتگو جو ہے کہ اگر روزوں کے سامنے بیٹھ کے ہوئی ہو, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اسے کہتے ہیں نشہ, خدا کی قسم نشہ کرنا ہی ہے زندگی میں. تو یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عشق اہل بیت, یہ جو عشق ہے نا جس کی حد نہیں کبھی آئے گی, اور اس کی لذت ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی. اس پہ بات کروں گا ڈیوائس جو ہے نا بوسٹر کے ساتھ متصل ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے, وائی فائی آپ کے سگنلز بڑھتے چلے جاتے ہیں, اس وقت بھی بڑھے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم شوکت. واہ, السلام علیکم سر. جی ورحمۃ. جی جی سر, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے ٹیم کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ کہ میری کال آپ نے پک کر لی. میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ہمارے طرف سے آپ کا شکریہ. حکم. جی سر, ایک تو سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری 50 سال کی عمر ہے سر, ماشاءاللہ, اور مجھے جاب کا بہت زیادہ پرابلم ہے. ٹوٹ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. کس چیز کا پرابلم ہے؟ آئی ایم اسٹل جاب کا پرابلم, روز جاب کا, نوکری کا. اچھا 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 اچھا. جی سر, اور میں آئی ایم اسٹل بیچلر ایٹ دی ایج آف 50. یہ 2 ایشو اس طرح کے کہ میری ساری زندگی کو میری جو ہے نا سر ڈسٹرب کر دیا, اور مجھے بیماریاں بھی لگ. ابھی کوئی جاب, پرماننٹ جاب نہیں ہے؟ پرماننٹ نہیں سر, مطلب پروجیکٹ ختم ہوتا ہے پھر مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے, پروجیکٹ ختم ہوتا ہے پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ان ریئل ٹربل. اللہ تمہیں بہت زیادہ رزق دے, اپنے چھپے خزانوں میں سے آپ کو خزانے دے. آپ نے 2 چیزیں پڑھنی, ایک تو اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام. اب اس کو ذل نہیں پڑھنا کہ ذل پڑھنا ہے, کیونکہ حدیث میں یا ذل جلال والاکرام لکھا ہوا ہے, اور میں بخاری کی حدیث آپ سے کہہ رہا ہوں. اور دوسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ اخلاص ہے. یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا, اللہ مسلسل بھی کرے گا, اور انشاءاللہ رزق میں برکت بھی ہوگی. مجھے پورا یقین ہے کہ اگلی جو کال آپ کی آئے گی نا انشاءاللہ وہ آپ کی اس وقت آئے گی جب آپ انتہائی خوشی کے ساتھ اپنے رزق کا تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ اللہ کس طرح معجزے جو ہے وہ جھولی میں ڈالتا ہے. جی السلام علیکم سارا. جی بیٹا. سر مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ بھائی کے حوالے سے, بھائی کے لیے نا جو بھی آتا ہے نا تو بات نہیں بنتی کوئی بھی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی کی بات جو بھی تو وہاں پہ بات نہیں بنتی, کوئی جواب ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, یہ شادی کی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ جی. اچھا, بھائی کا کیا نام ہے؟ الطاف ہے, اور دوسرے بھائی کا نام ہے فاروق. دونوں بھائیوں کے لیے کوئی بات نہیں بن رہی. اچھا, اس میں کوئی اتنا دل چھوڑنے والی بات نہیں ہے. بات کیوں نہیں بن جائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی تمہارے اچھے ہیں, فاروق میں تھوڑا سا غصہ زیادہ ہے, لیکن بھائی تمہارے اچھے ہیں دونوں. ان کو کہنا کہ یا ولی یا والی ایک, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہیں. یا رحمان یا رحیم یا کریم ایک تسبیح ہے, یا ولی یا والی ایک تسبیح ہے, اور یہ دونوں تسبیح پڑھتی رہیں. اور یا رحمان یا رحیم یا کریم والی تسبیح جو ہے خصوصی طور پہ جب پڑھ کے سونے والے ہوں تو اس وقت اللہ سے دعا کریں. یہ قبولیت ہے دعا کے لیے. اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں ذکر بتایا کہ اللہ ان ناموں سے سنتا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام آبدہ. حکم. میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہے کوئی. مجھے بھی نہیں دنیا کی سمجھ آ رہی, یقین کرو اس بات کا. یہ پتہ نہیں کوئی بیماری ہے یا کیا ہے, سر میں شدید درد رہتا ہے. اچھا. اور کوئی سمجھ نہیں آتی ہے, ڈاکٹروں کو بھی چیک کروایا, سوجن ہے پیچھے سر پہ جیسے پھولا ہوا ہوتا ہے.
इस तरह। अगर फूला हुआ होता है तो फिर भी नहीं डॉक्टरों को समझ आता, ये क्या मतलब हुआ? डॉक्टरों ने तुम्हें लगता है फूला हुआ या फूला हुआ है? बात कहते हैं जी, तुम्हें लगता है फूला हुआ? समझ नहीं आई जी। मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि फूला हुआ है या वाकई फूला हुआ है, सोजिश है? फूला हुआ जैसे सोजन सी है, सूजा हुआ पीछे से सर, और जो है ना दर्द रहता है शदीद, कभी एक साइड पे कभी पूरे सर में आ जाता है। तो देखो अगर तो सर फूला हुआ है, वहां पे सोजिश है, तो ये तो एक रिकग्नाइज्ड किस्म का मतलब बीमारी होगी ना, जिसको के पता चलाना पड़ेगा कि उसकी सोजन की वजह क्या है। अगर वो गर्दन पीछे से सूजी हुई है तो वो दिमाग का पानी तो नहीं है, बाहर है। लेकिन आपको जाके हॉस्पिटल में, बेहतरीन हॉस्पिटल में, हमारे यहाँ बहुत से अच्छे बेहतरीन अस्पताल है, म्यो हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, जिना है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये सारे आपके रावलपिंडी में कितने अच्छे हॉस्पिटल है, वहां जाओ और न्यूरो फिजिशियन को दिखाओ। मेरा नहीं ख्याल कि ये बीमारी की वजह से तुम्हें हेडेक है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, और अगर आप माइग्रेन के लिए ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगी सर पे तो माइग्रेन को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी पैकेट में बर्फ़ रख के सर पे लगाएंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये डिज़ीज़ ना हुई तो, लेकिन आयत करीमा का विर्द हर वक्त करती रहना, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मेरा बेटा। सर हम दोनों जुड़वा बहने हैं और हम दोनों की एज जो है ना वो 26 है। हम दोनों के रिश्तों का नहीं हो रहा कुछ भी। रिश्ते आते हैं। दूसरी का क्या नाम है निदा? फिजा। फिजा। अच्छा निदा और फिजा, ये बताओ कि अम्मी अबू का क्या नाम है? सर शबनम रहमान वालदा का नाम है और अबू का नाम अब्दुल रज़ाक है। अच्छा, मुझे अब मेरी प्यारी बेटी एक और बात बताओ, आपके ख्याल में क्यों नहीं रिश्ता होता? सर कुछ हमारे एंड से मतलब के आते हैं वो लोग, हमें एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब पसंद नहीं आते, और कुछ उन्हें हम पसंद नहीं आते। यानी कि आपकी भी चॉइसेस जो हैं वो जरा थोड़ी सी टफ हैं। जी। आपकी क्या चॉइस है, आप क्या देखते हो? सर चॉइस नहीं है, ये है कि अंडरस्टैंड करने वाले हों, और ये नहीं जरूरी कि अपने लेवल रिश्ता जब कोई मांगने आता है तो ये कैसे पता चलता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? जी ये बात भी है, लेकिन उनकी बातों से भी थोड़ा बहुत जज कर लेता है इंसान, क्योंकि वो लोग ना हर चीज को नोट कर रहे होते हैं कि लड़की की आंखें बड़ी हो, खूबसूरत हो, बाल लंबे हो, क्योंकि हमने ये चीज नोट की है। तो आप चाहती हैं लोग ना देखें इस चीज को? नहीं देखें, लेकिन अब अल्लाह ताला ने सर सब कुछ बनाया, हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना, वो तो हम तो इंसान है नॉर्मल। तो इसका मतलब आपका एतराज जो है वो लोगों पे ना हुआ, आपका एतराज ये हुआ कि अल्लाह ने जैसे बनाया लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते वैसा? जी बिल्कुल। अच्छा एक बड़ी अजीब सी तुम्हें बात बताऊं, जो रिश्ते सेलेक्ट करने होते हैं ना, उनको आपने खूबसूरती पे करना होता है, आपने माल पे भी करना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अल्लाह ने प्रायोरिटी दी है ना, वो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो दीन की तरफ रागबियत है। इन्हीं चीजों पे सिलेक्शन होनी तो, लेकिन उनमें से खूबसूरती भी है बेटा। अच्छा लगना, अच्छा दिखना, अल्लाह खुद जमील है तो अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई अच्छा दिखे, ऐसा है ना? तो इस पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों कहा, उन्होंने ये क्यों कहा। ये क्रिबिंग एटीट्यूड जो है ना, जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं आप दोनों बहनों की, ये क्रिबिंग एटीट्यूड आधे घंटे से कम अरसे में लोगों को पता चल जाता है, फिर लोग डर जाते हैं। इस बात का तखमीना लगाना बड़ा आसान होता है, कहीं भी बैठे हुए बॉडी लैंग्वेज बता देती है। 90% कम्युनिकेशन जो है ना वो करनी नहीं पड़ती, जिस्म का हालत जिस तरह से है वो बता देते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जिस तरह शाह साहब बैठे हुए हैं, ये बॉडी लैंग्वेज की साइंस से अगर कम्युनिकेशन देखोगे ना, तो दिस मीन्स कि आई एम रेडी टू टॉक एंड टॉक ऑन एनी इशू, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट, कमाल, क्या कहना चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, ओपन है, ओपन आर्म्स है। ये चीजें लोग देखते हैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। दोनों बहनें अपने गुस्से को कम करने के लिए पढ़ो या सलाम या मोमिन या अल्लाह, 3 लफ्ज हैं, वजीफा बनाओ, और शादी के लिए पढ़ो या वली या वाली। इंशाअल्लाह ताला रिश्ता आएगा जरूर, इतनी उम्र नहीं है कि आप परेशान हो। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सीमा आप हमारे साथ हैं, जी फरमाइए बेटा। मैं
میرا نام سیماب کمل ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں اور میری شادی کو 16 سال ہو گئے ہیں. میرے شوہر کا نام سہیل حسن ہے. اصل میں یہ تھا کہ میری والدہ کی دونوں آنکھوں میں موتیا تھا, ان کا آپریشن تھا, تو میں نہیں جا سکی. بہانہ میں نے لگا دیا کہ میرا پیپر ہے اور بی ایڈ کا لاسٹ سیمسٹر تھا, میں کہا پیپر ہو جائیں گے پھر چلی جاؤں گی. جبکہ میرا بہن بھائی کوئی نہیں تھا اور میری والدہ بوڑھی تھی, میرے ماں باپ بھی بوڑھے تھے. اور جمعہ رات کو ان کا آپریشن ہوا ہے, جمعے کو آپریشن ہوا ہے, تو تیسرے دن ان کو سانس کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا. تو 3 سال پہلے بھی ان کے لنگس میں پانی پڑ گیا تھا, تو فیصلہ آباد میں رہی تھی, لیکن خدا نے ان کو شفا دے دی. لیکن اب مجھے ہر قیمت پہ جانا چاہیے تھا, میں نہیں جا سکی. میرے والد نے گھر میں ان کو سیلف میڈیکیشن دینی شروع کر دی, یعنی سانس کی ٹیبلٹ دینی شروع کر دی, جس کی وجہ سے تیسرے دن ان کو سانس کا مسئلہ ہوا. تو میں نے ابو کو کہا کہ آپ اس کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس, یہ سانس کا مسئلہ آپ کے موتیے کے ساتھ آپریشن کے ساتھ نہیں ہے. بہرحال لیکن 5ویں دن وہ گر گئی, لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کورونا ہے اور ان کے 90% جو لنگس ہے وہ ڈیمیج ہیں, یہ نہیں بچ سکتی, انہیں فیصلہ آباد لے جائیں. یعنی جمعے کو آپریشن ہوا, جمعہ رات کو وہ فوت ہو گئی ہیں. اور اس دوران وہ انہیں فیصلہ آباد لے کے ہی نہیں گئے, حالانکہ گوجدہ میں وہ تھیں. اور میرے باپ نے اینڈ تک, یہاں پہ میرے میاں نے بھی مجھے جانے نہیں دیا کہ اس کو کورونا ہے, اس کو بھی کورونا ہو جائے گا, وہ خود ہی لے جائے فیصلہ آباد. یعنی آخری دم تک انہیں وہ فیصلہ آباد لے کے نہیں گئے, جس کی وجہ سے ان کی جمعہ رات کو ڈیتھ ہو گئی. جمعے کو آپریشن تھا, اس کے بعد 1 مہینے بعد میرے باپ کی بھی ڈیتھ ہوگی کورونا کی وجہ سے. یعنی 2 مہینے میں میرے پیرنٹس چلے گئے. اور مجھے یہ لگتا ہے بھائی کہ جیسے میری غلطی سے پورا گھر برباد ہو گیا. اگر میں چلی جاتی اپنی ماں کو سنبھال لیتی یا یہاں لے آتی, مجھے یہ گلٹ ہے, تکلیف ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے. اور یہ تکلیف میری وجہ سے نہیں جاتی. دوسرا جو میری چاچی بیوہ تھی, ان کا یعنی گھر کا ایشو چل رہا تھا, وہ کہتی تھی گھر بیچو, ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہے. اس کا نام زبیدہ ہے, اس کے بڑے بیٹے کا نام بسام ہے. انہوں نے کوئی کالا جادو وغیرہ تو نہیں کیا میرے پیرنٹس کے اوپر یا گھر کے اوپر یا میرے اوپر, کوئی اثرات عملیات تو نہیں کیے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ چیز میرے ذہن سے نکلتی نہیں. میں کہتی ہوں اگر میری ماں میرے ہاتھوں میں ہوتی تو آج زندہ ہوتی. میرے ماں باپ دونوں کورونا کی وجہ سے انہوں نے چلے گئے دنیا سے, اور یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے. جبکہ میرا بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا, اور میرا جو میاں تھا سہیل حسن, اس کی بھی کوشش تھی کہ یہ نہ جائے کورونا کر کے, کہ کہیں اس کو کورونا نہ ہو جائے. اب بھائی بتائیں میں کیا کروں. سیما, میں نے کتنے تسلی کے ساتھ بتایا کیوں بات سنی ہے, کیونکہ آپ کی اتنی لمبی گفتگو میں آپ نے ایک بھی جگہ پہ فمبل نہیں کیا. پتہ نہیں آپ لکھا ہوا پڑھ رہی تھیں یا واقعی سوچ سے پڑھ رہی تھیں, لیکن یہ سپر ایکسائٹڈ نیچر ہے, سپر ایکسائٹڈ نیچر ہے. پہلی بات تو یہ کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اتنی بڑی آپ اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ آپ ذمہ دار ہیں کسی کی زندگی اور موت کی. آپ ایک انسان ہیں, گلٹ ہونا اس میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن دوسری جو سب سے اہم بات ہے نا, جو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں, کہ آپ کے جو گھر میں بڑے ہیں, خالہ ہے, پھوپھی ہے یا ابا ہے, ان کو پبلکلی کنڈیم کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. اس سے بھی ذرا پرہیز کرو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور اس کرائسس کے اندر, پینڈیمکس کے اندر بہت سے ایسے واقعات اور حادثات ہوئے ہیں کہ لوگوں نے زندگی بچانے کے لیے بہت سے کمپرومائزز کیے ہیں. ان چیزوں کو تہمت نہیں میرا بچہ بنا لیتے. اپنی ایکسائٹمنٹ کو کم کرو. مطلب کس کے ماں باپ ہیں جو نہیں مرتے؟ تو بس شکر یہ ادا کرو کہ تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور یقیناً بہتر جگہ پر ہوں گے. بیماری کے ساتھ مرنے والے کا درجہ جو ہے وہ اچھا اور بہتر ہے. اس لیے میں تو سیما آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ ججمنٹل مت ہو. اور یہ بھی ایک فتنہ پالنے والی بات ہے کہ میں کسی کی موت کی ذمہ دار ہوں. آپ بحیثیت بیٹی جو کر سکتی ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن باپ نے جو کیا وہ بھی اس کا حق ہے, وہ میاں بیوی ہیں. لیکن آپ اپنے اس سارے کرائسس کو ایک تھریٹ تو نہ بنا لو لوگوں کے لیے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. چین کرو, اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ڈاکٹر صاحب, کسی کے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں کیوں گلٹ میں جاؤں گا؟ یہاں پر انسان کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرا وظیفہ کیا بنتا ہے, دیٹس اٹ. بس یہ منا و اتمام من اللہ. اور ان کا وظیفہ یہ بنتا تھا کہ یہ اپنے شوہر کی سنیں, اور اپنے شوہر کی سنی ہے. اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے چونکہ مجھے منع کیا تھا تو آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ. نو, آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. موت اور حیات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کے لیے دعا کیجیے اور اپنے شوہر کی آئندہ بھی مانے, اور آئندہ بھی مانے.
اور آپ نے اپنا وظیفہ سر انجام دے دیا. اگر موت کو روکا جا سکتا تو ڈاکٹر روک لیتے, دنیا کے اندر جو ہے وہ فوجیں روک لیتی, موت کو نہیں روکا جا سکتا. یہ بات جو شاہ صاحب نے کی ہے, خدا کے واسطے سیما آپ اس بات کو سمجھنا. اب اپنے شوہر کے خلاف ایک جہاز نہ کھڑا کر لو, اور یہ جو آپ نے جادو ٹونے والا بات کی ہے اس سے بھی معاف کر دو. لوگوں کو بھی زندہ رہنے دو اور خود بھی خوشی کے ساتھ زندہ رہو. مجھے 5-7 سوال بھیجے کسی شخص نے, 10 سوال بھیجے ایک خاتون نے جو کہ بہت بڑی یونیورسٹی کی ٹیچر ہے امریکہ میں, اور اس نے 10 کوسچنز کا کہا آنسر کرو اینڈ سی یور سیلف ان دا میرر. ان میں سے میں زیادہ تر کا جواب دے ہی نہیں سکا. مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ تمہیں کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی میں جو تم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جن کے ساتھ تمہاری رشتہ داری نہیں ہے. یقین کیجئے کہ سوچتے ہوئے وقت لگتا ہے کہ کیا واقعی ہم اس دنیا میں کام کرنے جوگے ہیں, کام کر سکتے ہیں, کسی کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ مشکل چیزیں ہیں. اور ایمانداری سے بتاؤں وہ کتنی خوشحال عورت تھی کہ جس محفل میں وہ بیٹھی تھی, وی ور آل ان لو ود ہر. اتنی وہ اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی. اس کا ایک بازو نہیں تھا اور ایک ٹانگ نہیں تھی. اس کے باوجود وہ ہمیں درس دے رہی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, رزق دیا ہے, کمال دیا ہے. میرے خیال میں یہ رویے انسان کو مروا دیتے ہیں. میں اپنی اس بچی سے بہت ہی درخواست کروں گا کہ جج پہلے ماں باپ پہ بنی ہوئی تھی, اب اپنے شوہر پہ جج ہے, معاف کر دے. جی شبانہ السلام علیکم. جی فرزانہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. اور مجھے اپنے بچوں کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا. جی بیٹا. ایک میری بیٹی کا نام شیزا ہے, اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام شہزور, اور چھوٹے کا نام شہریار. تو ان کے تینوں کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. بڑی بیٹی کی شادی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پہلی کا کیا مسئلہ حل نہیں ہوتا, بات بتاؤ نا. بیٹی کا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ ابھی بات چل رہی ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کس کی, مطلب کس بیٹی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ شیزا کی. شیزا. جی شیزا کی شادی نہیں ہوتی. جی وہ بتاتے ہیں کہ وہ بندش ہے, کوئی کہتا ہے نظر بد ہے. مطلب جو بھی وہ پڑھتی ہے وہ پڑھتی تو اس پہ مطلب کچھ اثر نہیں ہو پا رہا. مطلب رشتے کا مسئلہ. تمہارے خیال میں کیا اثر ہونا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی بات تو بن جائے. وہ بیٹوں کی نوکری کا بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اچھا یہ جو مائیں ہیں نا, میں ان کو نہ کھڑے ہو کے نہ سلوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. اتنی یہ ڈنڈا بردار فوج ہے نا ہمارے اس معاشرے میں. یہ کہتی ہے کہ وظیفہ پڑھ لیا, یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ اللہ نے وظیفہ سنا کیوں نہیں؟ یہ کام مطلب اس پہ بھی ڈنڈا ہے. نہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ مسئلے تو ساروں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, لیکن ڈنڈا پیر تو نہیں بن جاتے نا. اب اللہ پہ وظیفہ پڑھ رہی ہے, ہو نہیں رہا. میں آپ کو یہ بھی اعتراض ہے. 2016 سے وہ مطلب پاس آؤٹ ہو کے, ایک نے MBA کیا, ایک نے یونیورسٹی سے امدرد یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے, لیکن وہ اب تک اتنے مطلب اگر یہ کرائٹیریا ہوتا نا تو پھر وہ جو ان پڑھ بچی ہیں ہماری, وہ تو مدرسے والی جو ہیں ان کی تو شادیاں ہی نہ ہو. نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ اتنے ٹیسٹ دے چکے ہیں اور تھوڑے سے نمبروں سے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ ساتھ بحیثیت ماں آپ کو ہدایت بھی دے. صبر کے ساتھ چل کر کے جاتے ہیں, بچوں کو اچھی بات سناتے ہیں, خیر کی بات کہتے ہیں. یہ میں نے بات جو ہے نا, یہ علماء کرام سے اور میں نے کچھ نہ سیکھو, یہ بات میں نے ضرور سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں جی سارے مسائل ہیں, لیکن اللہ سے اچھی امید لگا کے رکھو, اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات کو ہمیشہ لے کر آتے ہیں. میرا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو مجھے ان کی بات ماننی پڑتی. یہ رویہ ہوتا ہے. اس معاملے میں اپنی بچیوں سے کہو کہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کی ایک تسبیح, سورہ اخلاص دوسری تسبیح, اور یا ولی یا والی تیسری تسبیح. یہ تینوں تسبیحات پڑھیں اور آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں. اللہ نے ان کا مقدر جس وقت جہاں پہ لکھا ہے وہ تم تک خود چل کے آئے گا انشاءاللہ. شاہ جی 1-2 جملوں میں آپ نے مجھے بات سمجھانی ہے. جو لوگ بہتر ہیں, جو عالم ہیں, جو مومن ہیں, جو متقی ہیں, جو مجاہد ہیں, ہاں ان کو میں ان کے عمل سے پہچانوں گا, ان کی تعلیم سے پہچانوں گا, یا دل گواہی دے گا؟ تینوں چیزیں. جو دل گواہی دیتا ہے ظاہر ہے وہ روح کا, جو روح سے رابطہ ہوتا ہے تو محسوسات تو انسان کو ہو ہی جاتی ہیں. اگر کوئی گناہ گار انسان ہو اور بد کردار اور منافق ہو تو بلیو می کہ اس کی فیلنگز جو ہے نا نیگیٹو آتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ ظاہری طور پر کتنا بھی کیوں نہ یو ڈونٹ لائک اٹ, تو یہ تو آپ کی روح اگر جتنی صاف ہوگی اتنی آپ کی فیلنگ اسٹرانگ ہوگی. باقی جو ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, نسب بھی مہم ہے, نسب بھی مہم ہے, جو آل رسول ہے ڈیفینیٹلی مہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد کردار, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس کا عمل دیکھ کر, اس کا کنڈکٹ دیکھ کر. حتیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ عبادات کو نہ دیکھو, اس کے معاملات کو دیکھو کہ وہ معاملات میں کیسا ہے. سچ بولتا ہے,
معاملہ جب کرتا ہے امانت میں خیانت تو نہیں کرتا, وعدہ خلافی تو نہیں کرتا, خوش اخلاق ہے. یہ ججمنٹ جو ہے وہ کردار پہ ہے, عبادات پہ نہیں ہے. ظاہر پہ بالکل ایسے جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے اس کو جج کرنا, اور یہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. دل تو آپ دیکھ نہیں سکتے نا کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ جی ہمارے دل میں کیا ہے. تو یہ جو جملہ غلط ہے اس لیے کہ اگر دل کے اندر ایمان کی روشنی ہوگی تو پھر کھڑکیوں اور دروازوں سے نظر آ جائے گی. اگر دل کے اندر روشنی ہوگی تو وہ کھڑکیوں اور دروازوں سے باہر نکلتی نظر آئے گی. اس بات کو وہ تمام دوست میرے بچے یاد رکھیں جو کہتے ہیں آپ ہاؤ کین یو بی اے جج, آپ کو کیا پتہ میرے دل میں کیا ہے. وہ آپ کی ونڈوز جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے.